اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 25 کے ساتھ ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے لیسن کا انشاءاللہ، اور یہ آیا بتاتی ہے کہ اگر مسلمان باعمل ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور پھر جنتی نعمتوں کا آگے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں بشارت ہے باعمل مسلمانوں کے لیے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے کنہیں، الذین ان کو جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات وہ جو اچھے ہیں۔ تو ہم نے اپنی آغاز کیا ہے آیا نمبر 25 کے ساتھ، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین انہیں جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، واتو اور وہ دیے جائیں گے، بہی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ کیسی، نہایت پاکیزہ، کسی بھی نجاست سے خالی، وہم اور وہ، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا ان جو ورڈز ہیں ہم نے ایکسپلور کیے ہیں اس آیت میں ٹوٹل، ان کو دیکھ لیجئے۔ پہلے چنک میں ہمارے پاس تھا بشر، اس کا روٹ ہے آپ کے سامنے، با شین را، اور یہ ہے خوشخبری۔ یہاں بات کی گئی کہ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، اور با شین را جو ہے بشر انسان کے لیے آتا ہے، اور بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، گڈ نیوز کو، ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے۔ اور کنہیں کہا جا رہا ہے کہ دے دیجئے؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیں، ہمیں خوشخبری دے دیں۔ اور یہ ایسی خوشخبری ہوتی ہے کہ اسکن پر باقاعدہ اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے۔ وَعَمِلُوا اور عمل کی بات آئی تو انہوں نے عمل کیے۔ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل۔ عمل وہ کام ہوتا ہے جو کہ ارادے سے کیا جاتا ہے، جس میں ہماری انٹینشن شامل ہوتی ہے، ہماری نیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور فعل وہ کام ہوتا ہے جو بغیر ارادے سے کیا جائے، عادتاً ہو جانا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت باریک سا ڈفرنس ہے ان دونوں کے ان بٹوین، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ الصالحات کیسے عمل ہیں جی؟ عمل ایسے ہیں جو کہ نیک ہیں، صاد لام ہا سے اس کا جو ہے وہ روٹ ہے اس کا، صالحاتن جو ہے اس کی واحد آئے گی، اور یہ الصالحات جو ہے صالحاتن کی جمع ہے۔ جناتن، تو جناتن جو ہے جنت کا لفظ جیم نون نون سے جو ہے نکلا ہے، اور جن بھی اسی سے ہوتا ہے، مطلب کہ چھپا ہوا، ہڈن۔ جنت باغ کو کہتے ہیں،
گھنا باغ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے. اور جنت اس لیے کہا کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے جنت مانگو تو اعلیٰ ترین جنت مانگو. جنت عدن ہے، جنت المأوا ہے، اور اس طرح جنت خلد ملتی ہے ہمیں. اور سورہ رحمان میں جنتان کا ذکر بھی آیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ جنت الفردوس کا. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے لفظ تجری. جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بہنا، جاری ہونا. الانہار جو ہیں وہ نہر کی جمع ہے، مطلب نہریں. کلما یہاں پہ ایز اے کنڈیشنل حرف آیا ہے، اور رزق کا مطلب آپ کو دوبارہ ملا ہے، یہ یہاں پر بطور اہتمام آیا ہے. وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے. متشابہن یہ جی شین با ہا سے ہیں ماخذ، ملتے جلتے، سملر. رنگ اور شکل میں ان کی جو ہے مماثلت ہوگی، مطلب ایک جیسے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن یہ مشابہت صرف نام کی ہوگی، ان کا ذائقہ مختلف ہوگا. پھر اس کے بعد آگے آپ کے پاس ہے جی ازواجن. ازواجن کا لفظ اپنے سامنے دیکھیے، یہ زا واو جیم سے، مطلب سپاؤس. اور یہ جو ہے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، دونوں کے لیے، میل اینڈ فیمیل، مطلب میاں اور بیوی دونوں کے لیے سٹینڈ کرتا ہے یہ لفظ. اور اگر ہم اس کو گرامیٹیکل اصطلاح میں دیکھیں یا آپ کو عرف عام میں اردو میں جس طرح سے ملتا ہے، یا ایز اے فیمیل کنسرن سم ٹائم آپ کو زوجتن جب بیوی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ملتا ہے. اور عربی میں زواج شادی کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو خاندانوں کا اس کے اندر ملاپ ہوتا ہے، دو لوگ اس میں ملتے ہیں. تو اس طرح سے یہ یہاں یہ لفظ یہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. مطہرہ، توحا اور را سے یہ نکلا ہے، مطلب کہ پاک کی ہوئی. اور جسٹ فار اے مومنٹ اگر آپ سوچیں تو آپ کے ذہن سے اس سے ریلیونٹ کتنے لفظ آئیں گے؟ طہارت آئے گی، جو کہ ہم دن رات حاصل کرتے ہیں جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے شرط ہے. پھر طاہر، اور اگر آپ یاد کریں تو ہماری ازواج المطہرات میں سے حضرت خدیجہ جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا. پھر طہور پانی کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کو اور بھی میننگس میں یوز کیا جاتا ہے، لائک طہارہ سے آپ کو بہت سے الفاظ مل جائیں گے. اور یہ ہے جی پاک کی ہوئی. ظاہری اور باطنی ہر طرح کی جو طہارت ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونے کے لیے اسے کہا گیا ہے، کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوں گے. اور جیسے کہ انسان کو دنیا میں ایک سیکریشنز ملٹیپل نکلتی ہیں جسم سے، وہ بھی نجاست میں آتی ہیں اور وہ ظاہری نجاست میں آتی ہیں. پھر انسان کے ایکسٹرا بال ہوتے ہیں. میں کچھ سمپلی اگزامپلز دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اسے امیجن کر سکیں کہ وہ نجاست جو ہے وہ کیسی ہے. لیکن باطنی نجاست کی اگر بات کی جائے تو ایسی نجاست ہوتی ہے جو کہ انٹرنل ہے، اور جس میں حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر جیسی فیلنگز آتی ہیں، اور ایک طرح سے یہ امراض ہوتے ہیں. پھر ہے جی آپ کے پاس لفظ خالدون. خالدون اس کا واحد ہے، مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے. خا لام دال سے نکلا ہے. کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا وہ خلد اور ہمیشگی کہلاتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اب آگے انشاءاللہ اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیں. کن کو؟ جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی تصدیق کی انہوں نے، اور اچھے کام جو بھی ان کے اوپر عائد ہیں، فرائض یا ڈیوٹیز یا نوافل، جو بھی ان کے اوپر ڈیو رسپانسبلٹیز ہیں انہوں نے اچھے سے کیے، تو کیا ہیں؟ فرائض و نوافل ادا کرنے کی وجہ سے ان کے لیے باغات، یعنی ایسے باغات جن میں درخت اور سکون کی جگہیں ہیں.
جن کے نیچے یعنی ان درختوں اور محلات کے نیچے نہریں جن میں پانی ہے جاری ہے. اور نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جاری ہوتا ہے کنٹینیوسلی. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. یعنی جنت کا پھل مشابہ ہوگا. اور پھر وہ اتوب ہی یعنی جب لایا جائے گا وہ رزق جو سملر ہوگا متشابہہ اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا. اس میں ہوگا سملر کیا کہ ایک دوسرے سے رنگ ملتے ہوں گے لیکن ذائقہ مختلف ہوگا. اور ان کے لیے وہاں کیا ہوگی جی؟ ان کے لیے ان باغوں میں صاف ستھری بیویاں یعنی حور، اور وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گی. ہر قسم کی نجاست میں حیض بھی آ جائے گا، پیریڈز جو آتے ہیں خواتین کو، منتھلی سائیکلز، اور اس کے علاوہ باقی بھی، اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید روشنی ڈالیں گے. ابھی میں اس پوری آیت کو سمرائز کر دوں. ہر نجاست سے پاک ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ہمیشہ ٹھہریں گے اور فنا نہ ہوں گے اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. پھر اگر ہم خلود کے کانٹیکس کو دیکھیں تو خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں. اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اب اگر آپ اس آیت کو سیکوینس کے طور پہ دیکھیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے جی؟ خوشخبری ہے، گڈ نیوز دے دیجئے ایمان لانے والوں کو. کیوں؟ انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں. بینیفٹس آپ چیک کریں، باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی ان کو پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے، لیکن یہ سملر ہوگا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جہاں پہلے ہمارے سامنے پچھلی آیت میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کافروں کی جزا کیا ہوگی، تو اہل ایمان کا ریوارڈ بھی بتا دیا گیا تاکہ مومن اس کے عذاب کا بھی خوف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں. اسی لیے کس طرح سے خطاب کر کے باقاعدہ کہا گیا وبشر، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اور وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالح قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے. یہی ایک وہ سورس ہے جس کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے. جنت تک اگر کوئی چیز لے کے جانے والی ہے تو وہ ایمان ہے. سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں صالحہ وہ ہمارے لیولز کو انکریز کرتے، وہ ہمیں درجات کا مستحق بناتے. عمل صالح کے بغیر ایمان، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ایک عمل جسے آپ صالح قرار دیتی ہیں، اچھا نیک اور صالح عمل کہتی ہیں، تو وہ ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. کوئی عمل جو سنت کے اگینسٹ ہوگا وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا. اور جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور انٹینشن کے ساتھ کیا گیا، کسی اور نیت کے ساتھ کیا گیا، نیت پیوریفائڈ نہیں ہے،
تو وہ عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ہر عمل کو کرنے سے پہلے ایک یہ سٹینڈرڈ سامنے رکھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے، اور پھر دوسری بات کہ اس میں ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے، اللہ کی رضا یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور۔ جب اپنی نیت کو ہم ٹٹولیں گے تو ہم زیادہ کانشیس ہو کے زندگی گزاریں گے۔ پھر آگے جی، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ رب کریم نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کہ بدلنے والی نہیں، ایسا پانی ہے جو کہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ اور ان آیات کا ریفرنس آپ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ اب اگلی آیت کا پورشن کلما سے لے کے متشابہہ تک دیکھیے کہ جب انہیں اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، کیونکہ وہ یاد کریں گے کہ ایسے ہی پھل دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے، اور جنت کے پھلوں کی مشابہت، جو سملیرٹی ان کو فیل ہو رہی ہوگی، وہ نام یا رنگ میں ہوگی لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ اب جو اہل جنت ہیں انہیں کیا ملے گا؟ انہیں رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، انہیں رزق دیا جائے گا، لیکن یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر جو ہے وہ پھلوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کے لیے ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی کیا؟ ازواج، اور یہ طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل طہارت ہے جو کہ جس کی وہ حامل ہوں گی۔ ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی جو تخلیق ہے وہ پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی، اپنے اخلاق حسنہ، اپنے حسن اطاعت اور قول اور فعل کے ساتھ باقاعدہ مینرز والی ہوں گی اپنے شوہروں کے ساتھ، اور اپنے قول و فعل کے مینرز کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ وہ حیض و نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی۔ وہ اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، وہ کامل حسن و جمال رکھتی ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہیں ہوگی، وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی، وہ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی، اور ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی، ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوگی۔ اور جہاں تک آخری پورشن ہے ہمارے پاس اس آیت کا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے ان سے جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح بخاری نے بھی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام کی،
رب ابن لی عندک بیتم فی الجنہ، سورہ تحریم میں آپ کو یہ دعا ملتی ہے، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جنت میں گھر عطا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں تک تو ان نعمتوں کا بیان ہو گیا جو کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کور ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں جو فضائل ملتے ہیں احادیث کی روشنی میں جنت کے حوالے سے اگر ہم تذکرہ کریں تو بہت کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے، لیکن کچھ جسٹ فار دا موٹیویشن کہ ہم مزید موٹیویٹ ہوں تو میں کچھ احادیث کا تذکرہ کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جنت اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کو سورۃ السجدہ کی آیت میں ملے گی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ یہ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم کیوں راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار، ان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث، جو کہ ایک میل ہو یا فیمیل ہو، انسانوں میں جو ان کی کمزوری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنت میں اس کا کیا سامان تیار کیا ہے۔ قربان جائیں اس رب پہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس قدر خوبصورت ہمارے لیے اہتمام بھی کیے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے مانگا یہ ہے کہ جو دنیا میں زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی ہماری ہر قسم کے فسق و فجور، ہر قسم کی خباثات سے خالی ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر لے اور وہ میری طرف پلٹے تو میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں دے رہی ہیں، سبحان اللہ، آپ اس حدیث کو سنیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میں وہ خالق ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم ہے، حکمت ہے، کریشن ہے کہ انسان کی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ پھر شمالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا گرد و غبار جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا، مطلب ایسی ہوا چلائی جائے گی
جو کہ وہاں کا گرد و غبار جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا جنتیوں کے چہرے اور ان کے کپڑوں پر اڑا کر ڈال دے گی، جس سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک انسان کو دنیا میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ دن بدن اس کی جو ہے عمر بڑھ رہی ہے اور جھریاں جو ہے وہ جسم پہ شو ہو رہی ہیں، دن بدن سکن جو ہے وہ پہلے کی نسبت فیل ہو رہی ہے کہ اس میں ہائیڈریشن کی کمی ہے، جو اس میں ابھی جو نئی چیزیں چلی ہیں کہ یہ اینٹی ایجنگ کریں، ایسے اس طریقے سے آپ زیادہ دیر تک کیسے ینگ رہ سکتے ہیں، یہ کریں یا وہ کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی انسان کو اس چیز کی فکر بھی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کہیں وہ دوسروں کا محتاج تو نہیں ہو جائے گا، کہیں وہ اپنی ڈھلتی جوانی کے ساتھ چلنے پھرنے سے محتاج تو نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کی ہر قسم کی جو کمزوری ہے اس کا پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا رہے، خوبصورت رہے، ینگ رہے، بڑھاپا اس پہ نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی خوبصورت ہوائیں جنت میں بھی چلانی ہیں، چاند کی طرح چمکتے ہوئے جو چہرے ہوں گے اہل جنت کے، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، اور اس گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی۔ وہ نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، اور ان کی انگیٹھیوں میں خود سلگ رہا ہوگا، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ وہ سب اپنے باپ آدم کی صورت پر فدا ہوں گے، اور ان کا قد آسمان میں 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اسے صحیح مسلم نے اپنی جلد 100 میں روایت کیا ہے۔ اس کے آگے جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے جنت میں بیماریاں نہ ہونے کے حوالے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، کہ تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلہ میں اس جنت کے وارث ہوئے، اور اسے بھی صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت والی اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اس میں تفاسیر میں ملتا ہے کہ فرمان الہی فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، کہ دنیا میں بوڑھی خواتین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عصر نو پیدا کر دے گا۔ جب بھی ان کے خاندانوں کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں ہی پائیں گے۔ جب مطلب ان کے خامد جو ہے بیسیکلی ان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں مطلب بیچلر ہی پائیں گے۔ اسی طرح سے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اس کے متعلق جو ہمیں تفاسیر ملتی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئیں، اور وہ اپنے خامدوں کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرما بردار اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل جنت کی ایک عورت
اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے، اور اس کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ اہل جنت کے لیے جو سب سے زیادہ بڑا انعام ہوگا وہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے، اور کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر اچانک پردہ ہٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا، اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔